بات چل رہی تھی حضور پاک نے آمین آہستہ بھی فرمائی ہے اونچی بھی فرمائی ہے، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ یہ کویسچن کریں کہ مولانا پھر ہم صرف آہستہ کیوں کہتے ہیں، ہمیں بھی کبھی زور سے کہہ لینی چاہیے۔ تو میں اس کے 2-3 جواب عرض کرنے کے لیے سمجھانے لگا ہوں۔ نمبر 1، رسول اللہ جب آمین اونچی فرما رہے تھے اور جب آہستہ، حدیثیں تو دونوں ہیں، امام بن کے فرما رہے تھے یا مقتدی؟ بولیے بولیے، حضور امام تھے یا مقتدی؟ حضور پاک نے جب آمین فرمایا تھا امام بن کے یا مقتدی بن کر؟ تو بھائی یہ مسئلہ امام کا ہے، تو مقتدی کی آمین پہ جھگڑتا ہے، ادھا مسئلہ تو حل ہو گیا نا۔ حضور پاک مقتدی تو نہیں ہے نا، حضور تو امام ہے، امام الانبیاء ہے یا نہیں ہے؟ بولیے۔ میں امام الانبیاء پر بھی ایک دلیل دوں گا، ذرا ذہن میں رکھنا جی۔ حضور تو امام الانبیاء ہے، تو حضور نے تو امام بن کے آمین آہستہ بھی کہی تھی، زور سے بھی کہی تھی، لیکن تو نے تو مقتدی کو چھیڑنا شروع کر دیا۔ بابا تو میرے امام کے پاس آتا پھر بات بنتی۔ مولوی صاحب تسی کہنا ہے، مقتدیوں نے چھڈو، مقتدی کا تو لفظ حدیث پاک میں ہے ہی نہیں کہ حضور کے پیچھے مقتدیوں نے زور سے آمین کہی ہو۔ یہ حدیث تو لے آ، صحیح حدیثوں میں تیرے ہاتھ چوم لوں گا، تو لے آ، چھیڑنا اپنی جگہ، لیکن دلیل کی دنیا میں تو مجھے حدیث دکھا دینا کہ حضور پاک کے پیچھے صحابہ نے اونچی آمین کہی اور صحیح حدیث ہے، میں تیرے ہاتھ چوم لوں گا۔ تو حدیث لے آ ایک بار۔ حدیث نہیں ہے اس مسئلے پہ میرے بھائی، سچی حدیث تو نہیں ہے، کوئی جھوٹی بڑھا لیتے، تیری مرضی۔ امام کے مسئلے پر ہے کہ امام نے اونچی کہی ہے یا آہستہ۔ تو اگر آپ کو زیادہ حدیث پہ شوق عمل کرنے کا تھا، ویلکم، میں اپریشیٹ کرتا ہوں، حدیث پر عمل کرنا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن تو امام کے پاس آتا تو مقتدی کو کیوں چھیڑ رہا ہے؟ ادھا مسئلہ حل ہو گیا، ادھا اور حل کر لیں گے۔ جب امام کا ہے تو پھر آپ کہیں گے چلو امام کا بھی اونچی کہہ لے، مقتدیوں نے چھڑ دو، ادھا مسئلہ تسی چھڑ دیتے، ادھا میں چھڑوائے دینا۔ سنو، آدھا آپ نے چھوڑ دیا نا۔ امام اونچی کیوں نہیں کہتا؟ بھائی امام کو آہستہ کہنا چاہیے، وجہ وہ جو رسول اللہ نے اونچی فرمائی تھی آمین، تو صحابہ نے نہیں پوچھا ہوگا؟ امام جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو آمین بولنا کیسا ہے، زور سے کہ دھیرے؟ جہرن کہنا چاہیے کہ سرن؟ اس سلسلے میں پہلی روایت امام بخاری بھی لائے ہیں اور اس کو امام مسلم بھی لائے ہیں۔ روایت اس طرح: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه۔ وقال ابن شهاب كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول آمین، رواہ البخاری فی کتاب الصلاۃ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام آمین بولے تو تم آمین بولو۔ ظاہر ہے کہ وہ زور سے نہیں بولے گا تو پیچھے والے کیسے جو ہے آمین بولیں گے؟ یہ حدیث خود بتا رہی کہ امام آمین زور سے بولے گا اور پیچھے والے بھی امام کی آمین سن کر کے آمین بولیں گے۔ یہاں صاف ہے اذا امن الامام، جب امام آمین بولے گا تو پیچھے والے آمین بولیں گے، جس سے پتہ یہ چلا کہ امام جہرن آمین کہے گا۔ لیکن ایک قوم ہے کہ اگر کوئی آمین زور سے بول دے تو لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ بعض جگہ پر تو آمین زور سے کہنے والوں کی کافی تذلیل کی گئی، اور تذلیل ہی نہیں بلکہ بری طریقے سے پٹائی بھی کی گئی، اور زور سے آمین بولنے والوں سے مسجد بھی صاف کرا لی گئی۔ یعنی زور سے آمین بولنا مسجد کو ناپاک کرنے کے مرادف ہے۔ اللہ اکبر! سنت سے اس قدر حسد، سنت سے اس قدر جلن، سنت سے اس قدر نفرت، سنت سے اس قدر بیزاری۔ حدیث صحیح موجود ہے، مسلم کی بھی بخاری کی بھی، کہ امام آمین زور سے بولتا ہے تو اس کی جہرن آمین سن کر کے پیچھے جہرن آمین ہی کہیں گے۔ اس سلسلے میں چاہتا ہوں ایک اور روایت پیش کر دوں جسے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصلاۃ کے اندر لائے۔ روایت اس طریقے سے: وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما حسدتکم اليہود علی شیء ما حسدتکم علی آمین فاکثروا من قول آمین، رواہ ابن ماجہ فی کتاب الصلاۃ۔ حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو کتاب الصلاۃ کے اندر لائے ہیں۔ اس روایت کے اوپر ایک ہلکا سا کلام ہے، پہلے وہ کلام صاف کر لیتے۔ اس روایت کے طریق میں ایک راوی حضرت طلحہ ابن عمر اس روایت میں موجود ہیں۔
طلحہ ابن عمر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ضعیف ہیں. ٹھیک ہے، ضعیف مان لیتے ہیں ان کو، لیکن ان کے ضعیف ہونے سے یہ روایت ضعیف نہیں ہو گئی، بلکہ اس حدیث کے شواہد موجود ہیں. یہ شواہد کن سے ہیں؟ حضرت انس سے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں. جب اس حدیث کے شواہد موجود ہے تو شواہد کی بنا پر یہ حدیث اگر ضعیف بھی ہو طلحہ ابن عمر کی وجہ سے، تب بھی قابل استدلال ہے، یہ حدیث صحیح ہے. اس کلام کو صاف کرنے کے بعد سمجھ میں بات آئی کہ یہ حدیث صحیح ہے. اب ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زور سے آمین بولنے پر یہودیوں کو تم سے اتنا حسد ہوتا ہے کہ اتنا حسد وہ کسی چیز پر نہیں کرتے جتنا تمہارے آمین بولنے پر کرتے ہیں. اللہ. سوال یہ ہے کہ یہودی جب سنتے نہیں تھے آمین زور سے تو حسد کیسے کرتے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب امام بولتا تھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو پوری مسجد آمین کی آواز سے گونج اٹھتی تھی، یہاں تک کہ یہودی اگر باہر سے گزر رہا ہو تو اس کے کان میں آمین کی آواز پڑتی تھی، اور آمین کی آواز سن کر کے حسد سے، کینے سے، بغض سے، نفرت اور بیزاری سے مسلمانوں کے خلاف اس کا دل بھر جاتا تھا. اس لیے کہ آمین کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ایک تو یہودیوں کے بارے میں امام بولتا ہے، کیا بولتا ہے؟ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن لوگوں کے اوپر تو نے انعام کیا، اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جو مغضوب علیہم ہے. مغضوب علیہم سے مراد یہودی سمجھتے تھے ہمارے بارے میں، ولا الضالین، اور نہ تو ان لوگوں کے راستے پر چلانا جو گمراہ ہو گئے. گمراہ سے مراد نصارہ سمجھتے تھے کہ ہم کو گمراہ کہا گیا ہے، اور اس پر پیچھے لوگ کیا بولتے تھے؟ آمین، اے اللہ اس بات کو قبول فرما لے. یعنی ہمیں یہودیوں کا راستہ مت دکھانا، یہودیوں کے راستے پر مت چلانا. یہ دعا کرتے ہیں آمین کے ذریعے. تو ظاہر ہے کہ اس پر آمین کہنے کی وجہ سے یہودیوں کو جلن تو ہوگی، حسد تو ہوگا مسلمانوں سے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حسد کرتے رہیں، فاکثروا من قول آمین، بہت زیادہ آمین بولا کرو. یہ حدیث دو باتیں بتاتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ زور سے آمین کہنے پر حسد کرنے والے یہودی ہیں، اور آج بھی جو زور سے آمین بولنے پر حسد کرتے ہیں اور جلن رکھتے ہیں اور طرح طرح کے القابات سے اہل حدیثوں کو نوازتے ہیں، در حقیقت ان کے اندر خوئے یہودیت موجود ہے، صفت یہودیت موجود ہے. اس حدیث کی روشنی میں جو آمین سے جلے، زور سے آمین کہنے پر کوئی ایکشن لے، در حقیقت اس کے اندر صفت یہودیت موجود ہے. یہ حدیث صاف طور پر بتا رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث بتا رہی ہے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ زور سے آمین بولا کرو، زور سے آمین بولو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. کثرت سے آمین بولو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. یہ جلتے ہیں تو جلتے رہیں.